الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ خطا کارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی اور جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے کہہ دو آمین اونچی آواز سے کہنا جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہوں لحد پر تیری رحمتوں کے سائے میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے اور جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ
صاحب صدر حضرات علماء کرام، علاقہ پننوال، تحصیل پنڈ داد خان، ضلع جہلم کے غیور مواحد سنی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ اپنے میزبان مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا عمر فاروق صاحب زیدہ مجدہم کی دعوت پر، ان کی پوری ٹیم کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا دور سے یہاں آنا، آپ حضرات کا تشریف لانا، اللہ یہ سب عمل قبول و منظور فرما دے۔ اللہ آج کے ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، جتنے مجمع میں سامعین تشریف فرما ہیں، اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اصل بات تو نجات کی ہے، شفاعت کی ہے، قبولیت کی ہے۔ ان راستوں میں قابلیت شرط نہیں ہوا کرتی، قبولیت شرط ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے تو میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے آج کا یہ پروگرام بھی کافی ہے۔ صرف میں اور آپ اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں تشریف رکھیں کہ جو کچھ سنیں گے اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں گے، اور کچھ لے کر یہاں سے اٹھیں گے۔ ان مجالس کو ہم دنیا کے عام فنکشنوں کی طرح فنکشن نہ سمجھیں۔ جیسا ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے کہ ہمارا کلچر چل چکا ہے، ہم کہتے ہیں یار چلو جائیں گے، پروگرام ہوگا، علماء آئیں گے، نعت خوان حضرات آئیں گے، ہم بھی سنیں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، پھر بعد میں تبصرہ کریں گے۔ ثواب تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن یہ اتنی مبارک مجلس ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کا ایک فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں آمنہ کے لال کا ذکر خیر ہو، دنیا میں آمنہ کے لال کا ذکر خیر ہو، جو مجلس لگتی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والا کسی اور نیت اور ارادے سے بھی آئے، اللہ اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اب اتنی مبارک مجلس ہو اور ہم اس کو عام فنکشن سمجھیں یا عام تقریب سمجھ کر حاضری لگا کر چلے جائیں، تو یہ میری اور آپ کی کم فہمی ہوگی، کم علمی ہوگی، لاشعوری ہوگی، شعور نہیں ہوگا۔ جتنا مؤدب ہو کر، جتنا خوش ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی سنیں گے۔ اگر آپ ذوق میں ہیں، سلامت ہیں، ماشاءاللہ تھکے نہیں ہیں، تو میں کچھ ایک دو باتیں آپ سے عرض کر دوں، کیا خیال ہے؟ بولیں سارے۔ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر کر کے آئے ہیں۔ مینوں لگتا ہے کہ تسی میرے کو بھی زیادہ سفر کر کے آئے ہو، تھکے تھکے لگ دے ہو، پریشان پریشان، خوش خوش بیٹھا کرو یار۔ پنجاب والے تو بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارا تو علاقہ ٹھنڈا ہے، مزاج بھی ٹھنڈا ہے، زمین بھی ٹھنڈی ہے۔ آج کل ان دنوں میں ہم نے پنکھے بند کیے ہوئے، وہاں رضائی لے کر سو رہے ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ پنکھے بھی چل رہے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں نا، پنجاب والوں کی زمین گرم، پنجاب والوں کا مزاج گرم، پنجاب والوں کی سبحان اللہ گرم۔
کہیں ایسا محسوس نہ ہو مجھے کہ میں اپنے مانسہرہ ناران میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہو کہ میں پنجاب میں تقریر کر رہا ہوں اور زندہ دل لوگوں میں کر رہا ہوں۔ یہ احساس دلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہو، شفقت فرمائیں تو یہ تھوڑا تھوڑا آپ میرے قریب آ جائیں، حرکت میں ذرا برکت کر لیں، یہ درمیان والے حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر سے بھی حضرات تھوڑی، کوئی کسی کے کمر میں تکلیف ہے تو ٹیک لگا لیں، باقی ضرورت تو نہیں ہے، آگے آ جائیں، یہ باہر والے بھی اندر آ جائیں۔ طالب علم آدمی ہوں، طالب علم کا مقصد فائدہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر آپ مسجد میں جم کر بیٹھیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ پوری توجہ مجھے دیں، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان کی مناسبت سے حضرات کے پرزور اصرار پر میں اپنا سبق چھوڑ کر ایک دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی، اور دوسری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ایک حضور کی ذات ہے اور دوسری حضور کی کیا ہے؟ بات ہے۔ ذرا بولیں گے میرے ساتھ؟ کھانا کھا کر آئے ماشاءاللہ؟ اچھا بس پھر تو بولیں نا جی آپ۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جی؟ نہیں سارے نہیں بولے، بچے نہ بولیں، سارا مجمع بولے۔ ایک ہے حضور کی اور دوسری حضور کی بات۔ اب میں آپ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑتا ہوں، انصاف آپ کریں۔ ایک آدمی پورے وثوق سے یہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مانتا ہوں، حضور کے وجود کا قائل ہوں، حضور کی شخصیت کا قائل ہوں، لیکن میں حضور کی بات نہیں مانتا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ فتویٰ آپ خود دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اور ایک آدمی کہتا ہے میں حضور کی بات مانتا ہوں، ہر حضور کے قول فعل پہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں حضور کی ذات اور وجود کا قائل نہیں ہوں۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اب ہمارے ہاں ہم جب سبق پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہیں تو میں سمجھا دوں گا۔ ہم ایک چیز کو کہتے ہیں بعض دفعہ سبقن لازم ملزوم، لازم بولیں سارے، لازم کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات اور بات، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اور اگلی بات بھی آپ سے کر دوں، ایک آدمی کہتا ہے میں ذات مانتا ہوں، بات نہیں مانتا، بات مانتا ہوں، حضور کی ذات کا قائل نہیں ہوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کے ذوق کے لیے آسان کر دوں ذرا جملہ، اگر آپ جملہ اٹھائیں گے تو مجھے بڑی آسانی ہوگی، مزہ آ جائے گا۔ شاہ جی جملہ دینے لگا ہے کہ جاؤ جھگڑا ہی ختم، بات ہی ختم، پیغام ہی ختم۔ ایک سید کہہ رہا ہے حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، پیغام بات ہی ختم۔ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑھیں کہ ذات اعلیٰ یا بات اعلیٰ ہے؟ حضور کا پیغام اعلیٰ ہے، حضور کا وجود اعلیٰ ہے۔ ہم گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مقدمہ سمجھ میں آ گیا؟ بولیں سارے۔ میں سرحد کا خطیب ہوں نا، کے پی کے کا، تو میں ذرا سبکن باتیں آپ سے کروں گا انشاءاللہ۔ پنجاب والوں کا مزاج میرا تھوڑا مختلف ہے، اور آپ کو انشاءاللہ میری باتیں یاد ہوں گی، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ میں بڑی آسان اور رمفام گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اب ذات کتنی اعلیٰ ہے، حضور کی ذات اتنی اعلیٰ، حضور کا یہ وجود مقدس اتنا اعلیٰ
آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جب سینہ تنگ ہوا نا، مکہ والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب تنگ ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا پیغام نہیں مانتے، میری بات نہیں سنتے۔ قرآن بولا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ 14واں پارہ آخری صفحے کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر، او میرا محبوب، او میرا سوڑا پیغمبر، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہو گیا ہے، تیرا جین کے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہے، یہ تیری بات نہیں مانتے، تیرے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری باتوں کو رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب تو ان کے سامنے پیغام رکھتا ہے یہ پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں، تیرا پیغام سننے کو بیٹھتے نہیں ہیں، تیرے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات سناتا ہوں، اللہ کے محبوب نے پروردگار عالم سے سوال کیا، او پروردگار عالم، میری تو ماں بھی موجود نہیں ہے، میرا باپ بھی موجود نہیں ہے، مجھے تسلی کون دے گا؟ میں غمگین ہو گیا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے، بیٹا غمگین ہو جائے یا ماں تسلی دیتی ہے یا باپ تسلی دیتا ہے۔ میری تو ماں بھی موجود نہیں ہے، باپ بھی موجود نہیں ہے، پروردگار عالم مجھے تسلیاں کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ پننوال والو شاہ جی جملہ دینے لگے، یہ حضور کا وہ وجود مقدس ہے، یہ وہ اعلیٰ ذات ہے نا۔ اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر، تو غمگین ہو گیا تو تسلیاں میں خود رب تجھے دوں گا، تسلی بھی میں دوں گا۔ اور اگلی بات بھی سن، اور اگر تو غمگین ہو گیا تجھے کوئی انتظام نہیں گھمانے پھرانے کا، میں انتظام کر رہا ہوں، آسمانوں سے جبریل کو بھیج کر انتظام کروں گا۔ اللہ جی کیسا انتظام ہوگا؟ قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ نہیں جنہیں قرآن سن کے سکون آ رہا ہے وہ ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر، غمگین کیوں ہوتا ہے؟ میں جبریل کو بھیجتا ہوں۔ اللہ جبریل کیا کرے گا؟ تو گھر میں آرام کر رہا ہوگا، جبریل آئے گا، کافوری لب تیرے پاؤں کے تلووں پہ رکھ کر تجھے چوم کے بیدار کر کے میرے پاس لے آئے گا۔ یہ تیرا انتظام ہے۔ اگلی بات سنیں، یہاں ذہن حاضر رکھیں گے تو میں بات پہ بات سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کو بیدار کرنے کے لیے جبریل امین آئے، ساتھ سیدنا اسرافیل بھی موجود تھے۔ کون؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ کے محبوب کو بیدار کیا، کہا یا رسول اللہ باہر آئیے، براق کھڑی، آپ کے لیے انتظام موجود ہے، آپ کو آسمانوں کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے، دیکھتے کیا ہے کہ آگے براق کھڑی ہے اور سار سیدنا اسرافیل بھی کھڑا ہے۔ اور اسرافیل نے جو کام کیا نا، بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ سیدنا اسرافیل نے، اللہ کے محبوب جب اس براق پہ سوار ہونے لگے، سیدنا اسرافیل نے اللہ کے محبوب کے پاؤں کو صاف کر کے اس براق کی رکاب کے اندر ڈال رہے ہیں۔ قصد السبیل میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ سیدنا اسرافیل نے
اللہ کے محبوب کے پاؤں کو جب ہاتھ لگایا، اللہ کے محبوب نے کہا اسرافیل یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے نا، معمر ترین بزرگ فرشتہ ہے، میرے پاؤں کو مت ہاتھ لگانا، میرے پاؤں کو مت ہاتھ لگا۔ آگے سے سیدنا اسرافیل نے جو جواب دیا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، سنو پنن وال والو، اگر جواب سن کے ایمان تازہ ہو جائے تو ذرا محبت سے مجھے سبحان اللہ سنا دینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سیدنا اسرافیل فرماتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے مت روکیے، میں نے 500 سال سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، او اللہ جب تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا، جب تیرا آخری نبی آئے گا، خاتم النبیین پیغمبر آئے گا، مجھے اس کی خدمت کے لیے تھوڑا سا موقع دے دینا۔ آج میری دعاؤں کا مجھے ثمرہ مل رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے مت روکیے، خدمت کرنے دیجئے۔ یہ وہ اعلیٰ ذات ہے، یہ وہ اعلیٰ ذات ہے، ان کا وجود اتنا اعلیٰ۔ اور اللہ کے محبوب جب براق پہ سوار ہو کر مسجد حرام، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چھٹا ساتواں، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ سارا سفر ہوا نا معراج کا، یہ سارا سفر، اللہ اکبر، حضور گئے۔ اب یہاں ایک جملہ اگر آپ سنا دوں تو اگر آپ اٹھا لیں گے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ معراج کی رات اللہ کے محبوب کو، آمنہ کے لال کو اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں جبریل کی پرواز نہیں پہنچ سکتی، موسیٰ کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سارا زمانہ نیچے آ گیا اور اللہ کے محبوب اوپر ہیں۔ تو میں یہاں کچھ سنایا کرتا ہوں، اگر آپ ذوق میں ہیں سنا دوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں تو تھکا ہوں، 11:30 بجے چلا ہوں مانسرا سے اور 8 بجے یہاں پہنچا ہوں، بالکل تھکا ٹوٹا ہوں، آج کل گلا بھی تھکا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ محبت سے سنیں گے تو ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے وہ ناران والی تقریر سننی ہے تو وہ بھی مجھے آتی ہے، ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈے بستر میں، ہاں جی ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈے بستر میں۔ وہ ہمارے کراچی سے ایک مہمان آ گیا نا، ایک بات سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑا ٹھنڈا موسم تھا، وہ کراچی سے آیا تو اس نے بسترے کے اندر منہ دے دیا، تو وہ رات کو اس سے ساتھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ اندر ہی اندر سے جواب دے رہا ہے بستر کے اندر سے، ہاں میں ٹھیک ہوں، کراچی میں یوں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ ہم نے اس کو کہا پاگل بھائی منہ تو باہر نکال، ہم تم سے باتیں کریں، تمہارا دیدار کریں، مہمان ہے تو وہ آگے سے کہنے لگا تہاڈا بہت بہت شکریہ، میں منہ باہر کڑدا تو منوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی کسی نے ٹھنڈا فریج کھول دیتا ہے، وہاں اتنی ٹھنڈک موسم ہوتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ٹھنڈے ماحول سے ہم سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو آپ ذرا گرم ماحول میں سنیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ذرا ایک دفعہ جاگ کے سارے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں وہ شعر سنا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کہاں سے کہاں گئے، سنیں۔ کون سا کرام؟ ہاں جی، حضور پہلا آسمان، ساتواں وہ سدرۃ المنتہا۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، نہیں ہے جی ٹیلی سبحان اللہ تے میں نہیں سنانا، یہ جو باہر بنگلہ دیش والے بیٹھے ہیں یہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ اگلا مصرع جس کے سینے پہ لگے گا اس کی سبحان اللہ بتائے گی، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما
پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ۔ ارے توڑے نات خانہ کولو کدے کٹ نات پڑی تے پھر گل کرے ہو۔ آہو سبحان اللہ۔ ہاں پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ۔ مصرع مکمل ہوگا، دیوانے بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، شاہ جی کی ذوق کی تکمیل ہو جائے گی۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ذرا پھر کہیں سبحان اللہ۔ میں تھکا ہوں، آپ تو نہیں تھکے، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے۔ اور آگے سناؤں، وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، بیت المقدس وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا۔ اور وہ گئے عرش تک اور روح الامین۔ علماء کرام، آل ذوق آدمی مجھے یہاں توجہ دے، لوگ کہتے اللہ کے محبوب گئے، جبریل اس مقام پہ رک گیا۔ اللہ اکبر، میں شعر میں منظر کشی کرنے لگا ہوں۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما۔ او تھکے دا مجمع ذرا اچھی آگو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب کی ذات اتنی یاد ہے سب کو ماشاءاللہ، اللہ کے محبوب کی وہ ذات ہے نا، اللہ فرماتی ہوں میرے لاڈلے پیغمبر، او میرا محبوب، ہم نے تیرے جسم پر گندی مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کا یہ وہ وجود مقدس ہے نا، یہ وہ اعلیٰ وجود ہے نا۔ حضرت فرما رہے تھے حضور کی شان، آؤ تمہیں میں اپنے انداز میں اللہ کے محبوب کی نعت سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب کا تاثر بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ وَمُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسَمٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ لَا رَزِيَّةَ مِثْلُهَا فِقْدَانُ مِثْلِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ۔
اللہ کے محبوب کی تعریف سننے والوں، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود مقدس عطا کیا، وہ اعلیٰ وجود عطا کیا۔ ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی، بڑے مزے سے آرام سکون سے بیٹھی ہوں، میں اللہ کے محبوب کو دیکھ رہی ہوں نا، اللہ کے محبوب اپنی جوتی مبارک کو سی رہے ہیں، پیبند لگا رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر، آپ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں اور قطرات اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے جگمگا رہے ہوں۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کے دیے میں ان کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ تو کن خیالوں میں گم ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آج آپ کے چہرے پر انوار پہ روشنی یوں محسوس ہو رہی ہے جیسے خوبصورت روشنی ہو، میں اس کو دیکھنے میں مگن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر ابو قبیر حضلی کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اس نے اپنے محبوب کے بارے میں کہے تھے یا رسول اللہ میں یہ کہتی ہوں نا ان شعروں کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ ہیں۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا نا کہ حضور نے جوتی چھوڑ دی، کہا عائشہ ذرا وہ اشعار سناؤ نا، عائشہ ذرا اشعار سناؤ۔ پتہ نہیں آپ کا ذوق ہے کہ نہیں ہے، میں تو ذرا طالب علم مدرس قسم کا آدمی ہوں، تو میں ذرا آپ کو نا کچھ نکتہ سنا دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ پلٹ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ نے اشعار سنائے، اللہ کے محبوب نے بڑی محبت سے سنے، کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ، کہیں سبحان اللہ۔ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاءٍ مُغِينٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ معنی میں اپنے ذوق میں کروں گا آپ کی آسانی کے لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ جس والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ کی اس والدہ کا بطن ہر بیماری سے، تعریف ہو رہی ہے نا، بطن ہر بیماری سے پاک ہے۔ بعض دفعہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں کی طرف سے بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں، آپ میں کوئی بیماری نہیں۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاءٍ مُغِينٍ۔ اور آپ نے جس والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی میں منہ رکھ کر بڑے مزے سے دودھ پیا، آپ کی اس والدہ کا دودھ بھی ہر بیماری سے پاک ہے۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے یوں روشنی نمودار ہو رہی ہے، آپ کی پیشانی سے یوں روشنی پھوٹ رہی ہے جیسے گرجنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ اشعار سنے، سیدہ عائشہ کو کہا عائشہ تجھے یہ اشعار سنا کر مجھے دیکھ کر اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجھے تجھے دیکھ کر اشعار سن کر لطف آیا ہے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اعلیٰ وجود عطا کیا، یہ وہ اعلیٰ وجود ہے نا۔ اور دنیا والوں تمہیں اس وجود کی شان سنانے لگا ہوں نا، ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے ایک صحابی ہے نا سیدنا ابو ہریرہ سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں بھوک اور غم کی شدت سے نڈال درخت کے نیچے لیٹا ہوں، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، مسئلہ پوچھا آگے نکل گئے، پھر سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، اپنا مسئلہ پوچھا آگے نکل گئے۔ مجھے سخت بھوک لگی ہے، میں اس اسنا میں ہوں کہ مجھ سے کوئی کھانے کا پوچھے گا، پینے کا پوچھے گا۔ ابو ہریرہ فرماتی ہیں میں لیٹا ہوا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں رہا، درخت کے نیچے آرام سے لیٹا ہوں، دیکھتا کیا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب تشریف لائے۔
کون تشریف لائے؟ آمنہ کے لال تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے محبوب تو چہرہ شناس تھے، رمز شناس تھے نا۔ اللہ کے محبوب یہ سمجھ گئے ابو ہریرہ غم اور بھوک کی شدت سے نہ ڈرے، لیکن اللہ کے محبوب گھر لے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے کھانے کو کچھ ملے گا، دیکھتا کیا ہوں اللہ کے محبوب اندر گئے، باہر آئے، مجھے حکم دیا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے میں جاؤ، وہاں جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اور غصہ آ گیا، میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہے اور نیا آرڈر مل گیا، لیکن قربان جاؤں صحابہ کی شان پہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا حکم الراس والعین، سر آنکھوں پر، حضور کا حکم ہے سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ ہم کہاں ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے آگے انکار کرنے والے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے دوڑ لگائی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے میں طلباء کو لے کر اللہ کے محبوب کے پاس لے آیا، اور طلباء کی تعداد 70 طلباء تھے نا۔ میں نے جب اللہ کے محبوب کے پاس لائے، اللہ کے محبوب اندر گھر گئے، ایک پیالہ دودھ کا لایا اور مجھے حکم دیا ابو ہریرہ ان سب کو پلا دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اور غصہ آیا، بھوک سے میں مر رہا ہوں اور اللہ کے محبوب نے نیا حکم دے دیا کہ ان کو پلاؤ، پیالہ بھی ایک ہے، دودھ بھی تھوڑا ہے نا، بندے 70 سے بھی زیادہ ہیں، کس کس کو پورا ہوگا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں الراس والعین، حضور کا حکم سر آنکھوں پر، میں نے کوئی کیلو کال سے کام نہیں لیا، کوئی حجت نہیں پیش کی، میں نے پہلے صحابی سے شروع کر دیا پلانا، پلاتے پلاتے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے، پانچویں، ساتویں کو پلایا، پلاتے پلاتے میں نے 70 صحابہ کو دودھ پلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنو، اگر آپ میری بات ضائع کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب 70 صحابہ کو پلایا، پیالے میں دیکھتا کیا ہوں دودھ جوں کا توں ہی موجود ہے نا، دودھ اسی طرح موجود ہے۔ اب اگلی بات سنو، اگلی بات سنو جس کے لیے میں نے اتنی لمبی حدیث آپ کو سنائی۔ ایمان جاگے گا انشاءاللہ آپ کو، اور جاگے تو پھر آپ نے اظہار بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو پنن والو، وہ اللہ کے محبوب کا ذکر خیر سننے والو، اللہ کے محبوب کی تعریفیں سننے والو، جاؤ شادی تمہیں کیا سنانے لگا نا۔ 70 صحابہ نے پی لیا، اس کے بعد اللہ کے محبوب نے اب کہا ابو ہریرہ تو پی لے۔ ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ پیا، حضور نے پھر حکم کیا دوبارہ پی لیا، سے بارہ حکم کیا، تیسری مرتبہ ابو ہریرہ نے پھر پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ اس سے آگے پیتا ہوں تو میرے ناک سے نکلے گا، میرے کان سے نکلے گا، میرے منہ سے نکل جائے گا، یا رسول اللہ اب سکت نہیں ہے نا، اب طاقت نہیں ہے نا۔ جب ابو ہریرہ نے جواب دیا، اللہ کے محبوب نے کہا ابو ہریرہ پیالہ میرے حوالے کر۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اکبر۔ پیالہ میرے حوالے کر۔ محدثین نے یہاں بڑے عجیب نکتے لکھے ہیں، اور نکتے تو بڑی مشکل بات ہے، دو میں ضرور سناؤں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے نا، اللہ کے محبوب نے وہ پیالہ لیا، اللہ کے محبوب نے پیالہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پوری بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے محبوب نے وہ بچا ہوا صحابہ کا دودھ پی لیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا پہلے حضور پیتے بعد میں صحابہ پیتے۔ نکتہ سنیں گے انشاءاللہ، اس کو قیمتی نکتے کو باندھیں گے اپنے پاس نا، حفاظت کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ تب تھا پہلے حضور پیتے بعد میں یہ وفادار پیتے، پہلے حضور پیتے
بعد میں ابو ہریرہ بھی تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے، حضور نے امت پر یہ مسئلہ واضح کرنا تھا اور اللہ نے صحابہ کی حقانیت واضح کرنی تھی۔ سنو صحابہ کا دفاع کرنے والوں، صحابہ کے مشن پہ کام کرنے والوں، شاہ جی تمہیں موتی دے رہا ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ایسے ہی ہے نا، یہی ترجمہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، میں چلا گیا، گہرائی میں گیا، اللہ جی تو ان سے کیسے راضی ہو گیا؟ ان صحابہ میں کیا خوبیاں تھیں، ان میں کیا باتیں تھیں تو ان سے راضی ہو گیا؟ باقی تحقیقیں تو بڑے دور کی بات ہے، جملہ سنانے لگا ہوں۔ پننوال والوں جملہ پسند آئے تو مجھے مجاہدوں والی سبحان اللہ سنا دینا۔ اللہ اکبر۔ ورضوا عنہ کے اس فلسفے کو سمجھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا جھوٹا میرے محبوب کے وجود میں چلا جائے، آمنہ کے لال کے وجود میں چلا جائے، جن کا لعاب میرے محبوب کے وجود میں چلا جائے، میری عزت اور غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میں ان کے لیے جہنم کے فیصلے کروں، میں ان کے لیے اپنی جنت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے نا، اللہ اگر بات بھی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے محبوب کا وجود اتنا اعلیٰ، اس وجود کی وجہ سے صحابہ کو بھی عزت ملی، اس وجود کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی عزت ملی۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، اللہ کے محبوب کی وہ شان ہے نا، اللہ کے محبوب کا وہ مقام ہے نا، وہ عزت اور مرتبہ ہے نا۔ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا متا فی التاج البہیم جبینہ، بالکل نئے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں انٹچ، کہو سبحان اللہ۔ متا یبدو فی التاج البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح الدجى المتوقد فمن کان او من قد یکون کاحمد نظام لحق او نکال للملحدی۔ معنی خلاصے کی صورت میں اللہ کے محبوب کا یہ وہ وجود ہے نا۔ اما عائشہ فرماتی ہے یہ وہ چہرہ ہے نا جیسے اندھیری رات میں چمکتا ہوا چراغ ہو، جیسے اندھیری رات میں چمکتا ہوا۔ اب بات سنا رہا تھا، سبق پہ آئیے۔ دعویٰ میرا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کا وجود بڑا اعلیٰ ہے نا، بات یاد ہے نا، اللہ کے محبوب کا وجود اتنا اعلیٰ ہے نا، اللہ کے محبوب کا وجود اتنا اعلیٰ۔ میری ماں فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ سنو پننوال والو، فرمایا ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزباد غوالیا۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے جس نے میرے بابا کی قبر دیکھ لی، اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ کرے ہر سال مدینے جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ اکبر، تھوڑے دن پہلے میں مدینہ منورہ سے ہو کے آیا ہوں۔ یہ شہر میں ساری زندگی پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں مدینہ گیا مجھے یہ وہاں جا کر اس کے انوارات سمجھ آئے، وہاں جا کر حضور کے روزے کی برکات سمجھ آئی۔ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے محبوب کا روزہ واقعی میں جنت ہے۔ باب السلام سے بندہ داخل ہوتا ہے نا، ریاض الجنہ میں پہنچتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، مجھے بھی لے جائے۔ پھر ہم جب وہاں جائیں گے نا، آپ مجھے کہیں گے شاہ صاحب یہاں نعت سناؤ، میں وہاں سناؤں گا، مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ حافظ توقیر صاحب، مولانا عمر صاحب، پھر ہم کیسے جائیں گے نا؟ اللہ انتظام کریں، اللہ ہمیں اسی 2024 میں یا 25 میں دوبارہ لے جائے، پورا جہاز بک ہو جائے، سارے بیٹھے ہوں، ہاں جی، پھر آپ مجھے کہیں شاہ صاحب نعت سناؤ، پھر میں سناؤں وہاں پر، کہاں سناؤں؟ میں روضہ رسول پہ سناؤں، مزہ ہی کچھ اور آئے۔
تو پھر کیا سناؤں؟ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے نہیں کنجوس مجمع، میں کنجوس مجمع کو نہیں سنایا کرتا. اگر آپ نے سخی بن کے سننا ہے تو میں سناتا ہوں، نہیں تو میں واپس آتا ہوں. مجھے سخی بن کے سنیں گے انشاءاللہ. یار میں نے تو سنا ہے پنجاب والے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں اور پنجاب والے سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں. صحیح سنا ہے میں نے؟ بولو میں نے صحیح سنا ہے؟ جب آپ کے سامنے ایک اوریجنل پیور خالص سنی سید بیٹھا ہو جو میرے آنے پہ خوش ہیں، وہ ذرا کہیں سبحان اللہ. پنجاب میں تو آپ کو بہت سارے ملاوٹ والے بھی ملیں گے نا، ہم اوریجنل ملیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور یہ سید، یہ وہ سید ہیں جو چرس اور بھنگ پہ ایک زندگی نہیں گزارتے. یہ تمہیں اللہ کا قرآن اور حدیث خیر الانام سنائیں گے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے. آپ جائیں گے نا وہاں، ہم سفر پہ تھے، ساتھی کہہ رہے تھے شاہ صاحب یہ دیکھو پہاڑ بڑے کالے ہیں، لیکن میں نے انہیں جواب دیا ہے تو کالے لیکن چمکدار ہیں. اللہ اکبر. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، کعبہ بنی ہوئی ہے. جہاں جہاں سے جہاں جہاں سے جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں، نقش اپنا جما جما کے جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں، نقش اپنا جما جما کے. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائے قسمت. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ساؤنڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ ہاں جی، اگر آپ کو شعر سمجھ آ رہا ہے تو پھر کہیں سبحان اللہ. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائے قسمت. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائے قسمت. میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پل کے اپنی بچھا بچھا کے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی پھول مہکے کھلی ہے کلیاں، خزاں پہ موسم بہار آیا. پورا مجمع آپ اس میں مجھے توجہ دیں. میں یہ مصرع پڑھتا ہوں، میں پوری محبت سے پڑھوں گا. اگر آپ نے میری محبت ضائع کی تو دکھ ہوگا آپ سے. وہ اندر باہر جو بیٹھا ہے کھڑا ہے نا، وہ ہاتھ لے رہا کر مصرعے کے اینڈ پہ آپ نے سبحان اللہ کی نہیں کہیں گے انشاءاللہ؟ ضائع تو نہیں کریں گے. کرم کے بادل برس رہے، پھول مہکے کھلی ہے کلیاں، خزاں پہ موسم بہار آیا. پھول مہکے کھلی ہے کلیاں، خزاں پہ موسم بہار آیا. ہوا بھی نغمے ہوا بھی نغمے ہوا بھی نغمے سنا رہی ہے. یہ کون ہے ذی وقار آیا. ہوا بھی نغمے سنا رہی ہے، یہ کون ہے ذی وقار آیا. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود مقدس دیا. بات پھر لمبی ہو جائے گی، بس آخری بات سناتا ہوں. دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں مزید آگے جاؤں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود مقدس دیا
جس وجود کا نام وہ نام ہی محمد پڑ گیا. نام محمد ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کہو صلی اللہ اکبر. آپ کہیں گے شاہ صاحب نے اتنی بڑی تمہید باندھی. آخری بات سناتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ وہ نام دیا، یہ وہ با کمال نام ہے نا. امام راغب نے، مولانا عمر صاحب، امام راغب نے مفردات القرآن میں محمد کا معنی کیا. مزہ ہی آ گیا، سکون آ گیا، دل مطمئن ہو گیا. اللہ کی قسم میں لغت کی کتابیں دیکھتا ہوں نا، دل مطمئن ہو جاتا ہے. امام راغب نے محمد کا معنی کیا. پنن والو یہ معنی محفوظ کر لینا. وہ فرماتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، علماء سمجھ گئے ہوں گے. میں معنی اپنے خطیبانہ رنگ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. امام راغب فرماتے نا مفردات القرآن میں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، ان نبیوں کے جتنے بھی کمالات ہیں نا، جتنی بھی خوبیاں ہیں نا، جتنے بھی محاسن ہیں نا، جتنے بھی ان کے محامد ہیں نا، اللہ نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو محمد بنا دیا. اس پر ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں. فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ. عربی اشعار پر میں الحمدللہ بڑی دسترس رکھتا ہوں. کاش آپ ذرا ذوق میں ہوتے نا اور وقت بھی کھلا ہوتا، میں بڑا آگے جاتا. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ نے ہر نبی کا کمال، ہر نبی کا جمال، ہر نبی کی خوبی آپ نے گلدستے اور مجموعے کی شکل میں دیکھنی ہو تو پھر اللہ کے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھ لو. بات یہ کر رہا تھا محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی خوبیاں عطا کی. پنن والو اپنا سبق سنا رہا ہوں نا، بڑا قیمتی جملہ سنا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسی خوبی شاہ صاحب؟ اللہ نے سارے نبیوں کو بھی خوبیاں دی ہیں. آدم کو بھی خوبیاں ملی ہیں، موسیٰ کو بھی ملی ہیں نا. اب ان کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. محمد کی خوبی کیسے آگے نکل گئی؟ ایک ہی دلیل دیتا ہوں قرآن کی زبانی. آدم علیہ السلام 3 صدیاں روئے. کتنی صدیاں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن 3 صدیاں آدم علیہ السلام روئے. اللہ مجھے تجھے منانے کا سلیقہ نہیں آتا، مجھے تجھے منانے کا ڈھنگ نہیں آتا، کچھ کلمات دینا کہ میں تجھے منا لوں. قرآن بولا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم. اگر آپ پوری محبت سے سنیں گے تو یہ میں قیمتی نکتہ دے رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا اور اسے اپنے پاس محفوظ کیجئے گا. آدم علیہ السلام 3 صدیاں روئے، 300 سال روئے. 300 سال کے بعد اللہ نے ایک آیت عطا کی. علماء کرام، ایک آیت اللہ نے عطا کی. 3 صدیوں کے بعد کتنی آیتیں ملی؟ بولو سارے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ پھر قرآن بولا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم 3 صدیاں روئے، اللہ نے ایک آیت عطا کی. یہ آدم کی خوبی ہے. اور آؤ نا اپنے نبی پہ ناز کرو پنن والو. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا وہ وجود مقدس والا نبی دیا. پھر آمنہ کے لال کی باری آئی. 19واں پارہ سورہ نمل، اللہ کا قرآن بولا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
اب مانا علماء بیٹھے ہیں، میں گرامر والا مانا نہیں کروں گا، میرے پاس گرامر میں کوئی الفاظ ہی نہیں کہ میں لت و لکا کا مانا آپ کے حوالے کروں، میں گرامر سے ہٹ کر اپنے ذوق میں مانا سنانے لگا ہوں۔ پننوال والو، اندر باہر جو مجمع بیٹھا ہے نا، رسول اللہ کی محبت میں، ان کے وجود مقدس کی محبت میں اگر مانا پسند آ جائے، دل پہ لگ جائے، ہاتھ اٹھا کے مجھے سبحان اللہ سنا دینا۔ اللہ کا قرآن بولا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے یہ میرا وہ نبی ہے نا، یہ وہ آمنہ کا لال ہے نا، یہ وہ شفیع المذنبین ہے نا، یہ وہ ساقی کوثر ہے نا، یہ وہ مقام محمود کا دولہ ہے نا، یہ وہ آخری نبی ہے نا، اس نے مجھ سے مانگا بھی نہیں، رویا بھی نہیں، گڑ گڑایا بھی نہیں، میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوا۔ میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، میں نے بن مانگے ہی اس کی جھولی میں اپنا پورا قرآن ڈال دیا تھا، بن مانگے ہی اس کی جھولی میں پورا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ شاہ جی بات ختم کرنے لگائے، ذرا مجھے یہ تو بتائیے نا، میں نے آپ سے دعویٰ لیا تھا، یہ آپ سے دلیل بھی لے رہا ہوں نا کہ اللہ کے محبوب کا وجود بھی اعلیٰ، اور اللہ کے محبوب کی ذات بھی اعلیٰ، اور اللہ کے محبوب کی بات بھی اعلیٰ۔ ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف بات سے شروع ہوا۔ قرآن بولا اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ ہائے ہائے، کاش قرآن تھوڑا بہت سمجھا ہوتا ہم نے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ فرماتے ہو میرا سونا پیغمبر، انہیں تیرے نام سے کوئی چڑ نہیں ہے نا، یہ تیرے نام سے بڑے خوش ہوں گے، بڑی محبت کے دعوے کریں گے، انہیں تیرے نام سے نا جب تو میرا تذکرہ ان کے سامنے کرے گا، پیغام سنائے گا، یہ پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ مولانا عمر صاحب اس سے آگے میں نہیں جاتا، ماحول سازگار ہے، اتنا ہی اشارہ دیتا ہوں نا کہ جہاں حضور کی ذات بھی ماننی ہے، ہمیں بات بھی ماننی ہے۔ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی تمہید سنائی کہ جہاں ذات ماننی بھی ضروری، بات ماننی بھی ضروری، اور اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ شاعر اسلام سید امین گیلانی بڑا خوب کہہ گئے، سنا دوں آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ پننوال والو مجھے بتاؤ نا، رسول اللہ جیسا کوئی ہے، کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ہوگا؟ اور اللہ کے محبوب نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا؟ پننوال والو پیغام یہی تھا جس پیغام کی وجہ سے مکہ والوں نے مارا، حضور کو تنگ کیا، حضور کا سینہ تنگ ہوا، وہ پیغام یہی تو تھا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ذرا کھول کر بولے، کھول کر ہر زبان بولے، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک نکتہ سنا دوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کے دو رحمت اللہ علیہ حضرت شادی فرمایا کرتے تھے نا، میں نور محمد کا ضرور قائل ہوں، لیکن یوں بھی کہہ دیا کرو نور ہدایت۔
ہدایت کا نور نا، ہدایت کا نور مدینے میں چمکا، وہاں بلخ میں چمکا، بخارا میں چمکا، سمرقند میں چمکا، فلسطین میں چمکا، قندھار میں چمکا، یہ ہدایت کا نور تھا۔ حضور مدینہ میں آئے، آج پننوال میں بھی حضور کے دیوانے موجود ہیں، یہ ہدایت کا نور ہے۔ تو حضرت شاہ جی کے ترمیمی انداز سے سناؤں، نور ہدایت صلی اللہ الہ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وہ شعر سنا رہا تھا امین گیلانی، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی۔ ذرا مجھے بتاؤ پننوال والو، اللہ کے محبوب کی سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضور اس سمیت خوبصورت تھے یا اس کے بغیر؟ بولے بولے، اگر میرے اور آپ کے چہرے پہ آ جائے ہم بھی خوبصورت لگیں گے، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس محفل کا کوئی تو خلاصہ نکلنا چاہیے۔ ایک بات سناتا ہوں، ایک داڑھی منڈوانے والا حجام کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا وہ حجام کی دکان میں بیٹھا ہوا داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اس نے باہر سے آواز دی، آغا ریش میں تراشی، فارسی میں نا کہا داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، ہاں ریش میں تراشم ولے کسیرا دل نمے خراشم، داڑھی تو منڈوا رہا ہوں پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا، پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے باہر سے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا بخدا بمصطفیٰ را دل میں خراشی، یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ چل رہا ہے۔ از خیزت بر دل ریزت، دل سے بات اٹھی دل پہ لگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ جتنا حصہ مڑوایا تھا نا، حجام کو کہا اوزار پھینک دو یار، پھینک دو۔ اس نے کہا آدھی ہوگی، آدھی بری لگے گی، اس نے کہا نہیں بری لگے گی۔ اس اللہ والے کا جملہ میرے دل پہ اثر کر دیا ہے، اور اثر کیسا اثر کر دیا؟ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ کہنے لگا او اللہ کے بندے، او اللہ کے ولی، تیرے ایک جملے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے نا کتابوں میں، اس دن کے بعد وہ 40 دن زندہ رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن وہ زندہ رہا۔ روزانہ رات کو خواب میں اس کو حضور کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا۔ محفل میں آنے والوں، بعد میں باہر بات نکلو، پہلے یاد کر کے نکلو کہ حضور کی سیرت بھی اپنائیں گے، صورت بھی اپنائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، ارادہ تو کر لو۔ جماعت والے ساتھی کہتے تھے ارادہ کر لو اللہ توفیق دے گا، ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ حضور اس سمیت خوبصورت، اس سمیت خوبصورت، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی،
کہ حضور کو معراج ہوا، یہی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں نوریوں کے سردار کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے خاکیوں کے سردار محمد بشر کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ذرا میرے ساتھ آخر میں بولیے گا، پیغام دہرائیے گا۔ میں پورے ملک میں یہی پیغام دے رہا ہوں، ہر جگہ جا کے ذرا مجھے بتائیے گا، رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ۔ جو مانتے ہیں وہ اعلیٰ کا لفظ بولیں، جو نہیں مانتا وہ بالکل نہ بولے، جو نہیں مانتا وہ بالکل نہ بولے۔ رسول اللہ کی سیرت بھی مزہ نہیں آیا، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہو نہ ہو، شادی کو یہ وقت یاد آئے۔ رسول اللہ کی سیرت بھی مزہ نہیں آیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی قوت سے ذرا یہ بولیں، رسول اللہ کی سیرت بھی، رسول اللہ کی صورت بھی، رسول اللہ کا مدینہ بھی، رسول اللہ کا نگینہ بھی، رسول اللہ کی پیاری ازواج مطہرات بھی، اور رسول اللہ کی پیاری جماعت صحابہ بھی، آل بیت بھی، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی۔ مزہ نہیں آیا، یہ باہر بنگلہ دیش والے بھی ہاتھ اٹھا کے اظہار کیجئے گا، میرے نبی کی فاطمہ بھی، میرے نبی کا حسن بھی، میرے نبی کا حسین بھی، میرے نبی کی رقیہ بھی، زینب بھی، ام کلثوم بھی۔ ذرا ادھر تو آئیے، میرے نبی کی خدیجہ بھی، میرے نبی کی حفصہ بھی، جویریہ بھی، میمونہ بھی، سودا بھی، بلکہ شادی پلنوال کی سرزمین پہ نام لینے لگا نا، حلالی بیٹا بولے گا میرے نبی کی عائشہ بھی، میرے نبی کی عائشہ بھی۔ ذرا گرج کے بولیے، میرے نبی کی عائشہ بھی۔ ذرا ادھر تو آئیے، میرے نبی کا صدیق بھی۔ نہیں دیوانہ بولے، دیوانہ بولے، کنجوس نہ بولے، صحابہ کا عاشق بولے، حضور کا دیوانہ بولے۔ رسول اللہ کا صدیق بھی، نبی کا عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، سلمان بھی، بلال بھی، صہیب بھی، بلال بھی، خنزلہ بھی۔ جاؤ شادی بات ختم کرنے لگائے۔ پننوال کی سرزمین پر، پنجاب کی سرزمین پر ایک سید زادہ کہہ کے جا رہا ہے میرے نبی کا معاویہ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔